أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اللہ تعالیٰ ارشاد کریمہ میں فرماتے ہیں تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے۔ نور کے معنی روشنی، اور نور اس چیز کو کہتے ہیں جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسری چیز کو بھی ظاہر کرتے ہیں تو نور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں چاند کو نور کہا، وجعل القمر فیہ نورا، میں چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بخشا، جو خود بھی ظاہر ہے، روشن ہے، دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ اور یہ دو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اندھیرا بھی روشنی بھی، ظلمت بھی نور بھی۔ وجعل الظلمات والنور، اللہ تعالیٰ نے اندھیروں کو بھی پیدا کیا اور نور کو بھی پیدا کیا، روشنی کو بھی پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ میں نور سے کیا مراد ہے؟ نور سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجیت کا اور آپ کی آمد کا اللہ نے ذکر کر دیا ہے۔ قد جاءکم رسولنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، ہمارے پاس ہماری طرف سے ہادی آ چکا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجیت کا تو ذکر پہلے آ چکا ہے، تو یہاں نور سے مراد قرآن مقدس ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تاکہ آ چکا ہے تمہارے پاس نور، روشنی، جس نے ساری کائنات کو روشن کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا سورۃ ابراہیم میں کہ غلام راہ اور یہ کتاب ہے انزلنا الیک، ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ ہم اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے، بدعات اور رسومات کے اندھیروں سے، معصیت سے، گناہوں سے، بد اخلاقی سے، ان گندی چیزوں سے نکالیں، نور کی طرف، روشنی کی طرف، کیونکہ یہ قرآن پاک کی صفت ہے۔ اور دوسرے مقام پر بھی اللہ نے قرآن کو نور کہا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف ایسے نور کو نازل کیا ہے جو بالکل واضح، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ مسلمان پیروی کرتے ہیں اس نور کی، اس روشنی کی، یعنی قرآن مقدس کی، وہ چاندنی کی، جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھ اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اگر ہم یہاں نور سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مراد لیں تو پھر یہاں کی معنی صحیح نہیں بنتا ہے، عربی قواعد کے روح سے بھی صحیح نہیں بنتا ہے یہ معنی، اور فصاحت بلاغت کے روح سے بھی یہ صحیح نہیں بنتا ہے، کیونکہ پہلے رسول اللہ کی مجیت آ چکی ہے، آپ کی مجیت کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں مجیت سے مراد قرآن کی مجیت ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ یہاں تفسیریہ ہے، وہ یہاں تفسیریہ ہے، نور و کتاب مبین، نور یعنی وہی نور جو کتاب مبین ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مثالیں قرآن کریم میں بیان کی ہیں، تفصیل کا موقع نہیں۔ اور پھر اگر آگے ترجمہ کریں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہدی بہ اللہ، دیکھو بہ یہ ضمیر واحد کی ضمیر ہے جو نور اور کتاب مبین کی طرف جا رہی ہے۔ اگر نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہوتی تو بہ نہ ہوتا، بہ ما ہوتا، بہ ما، بہ، معلوم نور سے مراد خود قرآن پاک ہے، قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اس نور کے ذریعے۔ وَكَذَلِكَ، دوسرے مقام فرمان کَلَّا عَلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، اور دوسرے میں فرمان جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس قرآن کو نور بنایا۔ یہ صفت قرآن کیا ہے؟ نور نہدی بہ من نشاء من عبادنا انک لتہدی الی صراط مستقیم،
صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صفت نور کو بتایا کہ ہم نے آپ کو پیغمبر بنے اور اپنے آپ کو نور عطا کیا، یعنی قرآن پاک کی قرآن مجید میں 56 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن پاک ایک صفت قرآن کی نور بھی ہے، جو روشنی ہے، جو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے قرآن پاک اس کی گمراہی دور کر دیتا ہے، اس کی سیاکاریوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی بدعقیدگی کو دور کر دیتا ہے، وہ آدمی بدعمالیوں سے بچ جاتا ہے، بد اخلاقیوں سے بچ جاتا ہے، اس کو روشنی مل جاتی ہے، اندھیروں سے وہ نکل جاتا ہے قرآن کے ذریعے، کیونکہ قرآن نور ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنی رضا یعنی سلامتی کے راستے اس کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس قرآن پاک کے ذریعے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ دوسرے مقام پر یہ نسبت رسول اللہ کی طرف ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ نسبت مجازی ہے، اور یہاں جو ہے حقیقی نسبت ہے، جو حقیقت میں ظلمات سے کون نکالتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے وہاں اللہ نسبت کر دی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ حقیقی نسبت ہے۔ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، وہ فرمایا وہ اندھیروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نور کی طرف آتی ہے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قرآن کے ذریعے لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا صحیح معنی مطلب ہے کہ اس میں قرآن پاک کا مقصد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک قرآن پاک کی عظمت کو اللہ نے بیان کی ہے۔ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہے، یہ روشنی والی کتاب ہے، یہ روشنی والی کتاب ہے، یہ کتاب مبین ہے، جو کچھ اس میں اللہ نے بیان کیا بالکل واضح ہے، اس کے احکامات سارے واضح ہیں، آیات واضح ہیں، اور اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے اور گمراہیوں کی دور کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی عظمت اور قرآن مجید کے مقاصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت بیان کیے۔ اس آیت کی مطلب نہیں ہے کہ یہاں نور سے مراد رسول کریم ہے اور پھر اسی پر عقیدے کی بنیاد بنا لیں، اس کے ساتھ اس حدیث کو بھی ملا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اور یہ حدیث کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ موضوعات کتاب ہے، موضوعات کتاب ہے، یہ موضوعات اصطلاحی لفظ ہے، یعنی وہ کتاب ہے جس میں من گھڑت روایت ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الموضوعات الکبریٰ، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ من گھڑت روایت، بلکہ جتنی بھی موضوعات میں کتابیں لکھی ہیں سب میں یہ روایت موجود ہے۔ آیت پڑھ کے پھر حدیث پڑھتے ہیں کہ بھی اس سے مراد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کے نور سے پیدا ہو گئے۔ آدم السلام کی جو اصل ہے وہ نبی کا نور ہے، یہ ساری دنیا نبی کے نور سے بنی، اسی پر بنیاد بناتے ہیں۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ واضح ہے جو میں نے عرض کیا ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں یہ سب شاذ روایتیں ہیں اور یہ ضعیف روایتیں، من گھڑت روایتیں ہیں۔ عقیدے میں اس طرح کی روایتیں بالکل نہیں چلتی ہے، ایک طرف قرآن پاک ہے، حدیث ہے، اور من گھڑت روایتیں کہاں چلتی ہیں؟ یہ قرآن پاک کی آیت کا صحیح مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کا مطلب قرآن کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جو اس کا مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے، اس مطلب کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔